الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں اور گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ میں نے آخرت کے حوالے سے، سوالات کے حوالے سے، حساب کے حوالے سے چند موٹی موٹی باتیں آپ کے گوش گزار کی۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن پیش ہونے اور حساب کی بڑی شکلیں۔ پہلی شکل کیا تھی کہ اقرا کتابک، ہر انسان کو اس کا نامہ عمل دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا اسے پڑھ لے اور خود ہی فیصلہ کر لے کہ تو جنت کے لائق ہے کہ جہنم کے لائق۔ اور دوسری شکل و صورت کیا ہے کہ انسان نے پوری زندگی جہاں بسر کی اور گزاری، ایک لمحے کے لیے بھی جہاں رکا ہے، ٹھہرا ہے، کھڑا ہوا ہے، لیٹا ہے، بیٹھا ہے، زمین کے اس ٹکڑے کو بھی لایا جائے گا اور اللہ کے سامنے زمین کا وہ ٹکڑا اس انسان کے ہر عمل کو، چاہے وہ اچھا ہے چاہے وہ برا ہے، وہ ظاہر کر دے گا اور بیان کر دے گا۔ انسانی جسم کے کل اعضاء، پورا جسم اللہ کے سامنے گواہی دے گا اور بتا دے گا کہ ساری زندگی کے اندر یہ وجود اور یہ جسم کیا کرتا رہا۔ ایسے ہی گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر میں نے بتایا تھا کہ جو مجرم ہوں گے، نافرمان اور گنہگار ہوں گے، جب محشر کے میدان میں جہنم کو لایا جائے گا اور جہنم کو 70,000 لگامیں ڈالی ہوئی ہوں گی، تو وہ چیختے اور چلاتے ہوئے چند باتیں کہیں گے۔ ان میں پہلی بات کیا ہوگی؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اللہ میری اولاد اور بیٹوں کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دیجئے، میری اہلیہ اور شریکہ حیات بیوی کو پکڑیے جہنم میں ڈال دیجئے، میرے بھائیوں کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دیجئے، میرے خاندان کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دیجئے، ساری دنیا کو پکڑیے جہنم کی نظر کر دیجئے، لیکن مجھ کو بچا لیجئے۔ لیکن اس روز اس کی کوئی بات مانی نہیں جائے گی۔ کلا انہا لظیٰ،
لگیں گے نہیں. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جب مجرم تو ہے تو جہنم کے اندر بھی تو ہی جائے گا. پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ آدم کا کوئی بیٹا اور کوئی بیٹی ایسی نہیں ہے قیامت کے دن جب وہ کھڑے ہوں گے تو پاؤں ہل نہیں سکیں گے جب تک 5 سوالوں کا اللہ کو جواب نہ دے لے. ان میں سے پہلا سوال کیا تھا؟ ان عمرہ، تجھے عمر میں نے دی تھی، یہ سانسیں، یہ نگاہیں، یہ بصارتیں، یہ سماعتیں، یہ ہاتھ، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، اور اللہ اس کے بارے میں پوچھیں گے اور سوال کریں گے. عمر کے 2 حصے چھوڑ دیے جائیں گے. بچپن نادانی میں گزرا وہ چھوڑ دیں، بڑھاپا ناتوانی اور کمزوریوں میں بیتا وہ بھی چھوڑ دیں. پوری زندگی کا وہ حصہ جس کو جوانی کہا جاتا ہے، بتا کہاں بتا کے آیا تھا. اور یاد رکھیے میری ایک بات، حساب و کتاب کی بے شمار صورتوں میں سے ایک خطرناک صورت پتہ کیا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث. وہ صورت کیا ہے؟ کہا من نوقش فقد ہلاک. کہا لوگوں، قیامت کے دن جس انسان کا مناقشہ ہوا، مناقشہ کیا ہے؟ مناقشہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، اللہ نے مناقشہ کر لیا. اور مناقشہ کیا ہے؟ مناقشہ یہ ہے کہ اللہ نے پوچھا، سوال کیا، او بندے بتا تو نے یہ گناہ کیوں کیا؟ یہ مناقشہ ہے. من نوقش، وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا. کیوں برباد ہوا؟ جس کا مناقشہ ہوا وہ برباد کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ دنیا کا کوئی انسان اللہ کے کیوں کا جواب نہیں دے سکتا. اللہ کے کیوں کا جواب کوئی نہیں دے سکتا. اللہ نے پوچھا بتا تو نے یہ جرم کیوں کیا؟ فقد ہلاک، بس وہ مارا گیا، وہ تباہ ہو گیا. اور سن لیجئے کہ اللہ رب العزت مناقشہ کن گناہوں کے بارے میں کریں گے. لفظ کیوں کے ساتھ اللہ حساب کن گناہوں کے بارے میں کریں گے. اللہ اکبر. لفظ کیوں کے ساتھ قیامت کے دن ان گناہوں کے بارے میں حساب ہوگا، مناقشہ ہوگا جس کا متبادل موجود تھا، جس کا متبادل اللہ نے دیا تھا. مثال کے طور پر گھر میں بیوی حلال موجود تھی، بتا تو نے زنا کیوں کیا؟ جب تیرے پاس حلال راستہ موجود تھا، نکاح موجود تھا، بیوی موجود تھی، بتا تو نے زنا کیوں کیا؟ میں نے جب تیرے لیے پھل پیدا کیے تھے، بتا تو نے شراب کیوں پی؟ حلال مشروبات موجود تھے، بتا تو نے شراب کیوں پی؟ جب حلال کھانا موجود تھا تو نے حرام کیوں کھایا؟ کہا جس کا مناقشہ ہوا، متبادل موجود تھا، اس نے ارتکاب گناہ کیا، سامنے کھڑا ہوگا، اللہ پوچھیں گے بتا تو نے یہ جرم کیوں کیا؟ بس فقد ہلاک، وہ تباہ ہو گیا. اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں کہ بیوی تھی میں نے زنا کیوں کیا، حلال راستے تھے حرام کیوں اپنایا. کہا جب کھڑا ہوگا اللہ جوانی کا پورا حساب لیں گے. جوانی تجھے دی تھی، بتا جوانی کی اس عمر کے اندر تو کیا کرتا رہا؟ حضرات، آج میں خاص کر نوجوانوں سے مخاطب ہو کر چند باتیں کہوں گا. یہ نگاہیں، یہ کان، یہ زبان اور یہ وجود اللہ کی دی نعمت ہے. اس نعمت کے ساتھ اگر آپ کے پاس جوانی ہے اور صحت ہے تو پھر اس نعمت کے کیا ہی کہنے ہیں. یاد رکھیے گا، یہ جو دل ہے، جو انسان کے جسم کے اندر ہے، روحانی اعتبار سے اس تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں. اس تک جو بھی چیز پہنچتی ہے اس کے پہنچنے کا راستہ یا تو زبان ہے، اس تک پہنچنے کا راستہ یا تو نظریں اور نگاہیں ہیں، اس دل تک پہنچنے کا یا تو راستہ یہ کان ہے. انسان جو دیکھتا ہے اس کا اثر سیدھا اس دل کے اوپر ہوتا ہے. انسان جو سنتا ہے اس کا اثر براہ راست اس دل کے اوپر ہوتا ہے. انسان جو بولتا ہے، کلام کرتا ہے،
اس کا براہ راست اثر انسان کے دل کے اوپر ہوتا ہے. آپ بازار میں گئے, تڑپتے لاش کو دیکھا ہے, تڑپتے جسم کو دیکھا ہے, دیکھا تو آنکھوں نے ہے, دل کیوں ہل جاتا ہے, دل کیوں گھبرا گیا؟ یہ نگاہوں کا دیکھنا براہ راست اثر انداز ہوتا ہے آپ کے دل کے اوپر. آپ تو گئے تھے, آپ نے نخلستان کو دیکھا, کھیت کھلیان کو دیکھا, کسی بلندی اور چوٹی کو دیکھا, چوٹی کے اوپر کسی باغ کو دیکھا, آپ کا دل کیوں خوش ہوا؟ یہ خوش کیوں ہوا ہے؟ نگاہیں دیکھ رہی ہیں. آپ کے کانوں کے اندر اللہ نہ کرے کوئی ایسی خبر آتی ہے جو آپ سننا نہیں چاہتے, دل کیوں گھبرایا؟ سماعت تو کانوں کا کام ہے, گھبرا دل کیوں رہا ہے؟ حضرات, ماننا پڑے گا کہ انسان کے دل تک پہنچنے کا راستہ یہ نگاہیں ہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ دل ایک قلعہ ہے, ایک محل ہے. اس محل تک پہنچنے کے دو ہی راستے ہیں, دو ہی ونڈوز ہیں, دو ہی اس کی الماریاں ہیں, دو ہی دروازے ہیں. اور وہ دروازے دو کون سے ہیں؟ یہ آنکھیں ہیں, یہ کان ہے, اور یہ دل ہے. یہی وجہ ہے کہ میں حیران ہوں اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کے اوپر کہ قرآن مجید میں اللہ نے اکثر مقامات پہ آنکھوں کا, کانوں کا اور دل کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل ذالک کان عنہ مسئولا. بے شک یہ کانوں کا سننا, بے شک یہ نگاہوں کا دیکھنا, بے شک یہ دل کے خیالات, فؤاد, قلب, عربی میں دل کہتی ہے قلب کو. قلب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دل. یہاں لفظ فؤاد ہے. فؤاد کسے کہتے ہیں؟ پورے دل کے اندر ایک جگہ ہوتی ہے, دل کے اندر جہاں خیالات, جہاں احساسات, جہاں محبتیں ہوتی, جہاں نفرتیں ہوتی, جہاں جذبات ہوتے ہیں, جہاں تخیلات ہوتے ہیں, جہاں تفکر ہوتا ہے, جہاں تدبر ہوتا ہے, جہاں انقلاب ہوتا ہے, جہاں دھڑکنوں کا اونچا نیچا ہونا ہوتا ہے, اسے فؤاد کہتے ہیں. اللہ نے پورے دل کے اس حصے کا ذکر کیا ہے جہاں جذبات کھیلتے ہیں, دل کا وہ حصہ جہاں احساسات پیدا ہوتے ہیں, دل کا وہ حصہ جہاں نفرتیں محبتیں پنپتی ہیں. والفؤاد, ان تمام چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. نوجوانوں, آنکھوں اور کانوں کے گناہ جتنے اس دور کے اندر عروج کے اوپر ہیں, کبھی زمانہ انسانیت پر گناہ عروج پہ نہیں تھے. نگاہوں کے آج تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں کہہ دیتے ہیں یہ مولوی لوگ تو بیچارے ہماری خوشیوں کے قاتل ہیں, کھل کے کچھ دیکھنے بھی نہیں دیتے. میرے بھائی غور کر, یہ نگاہیں جب تو اس سے گناہ دیکھتا ہے سیدھا اثر دل کے اوپر ہوتا ہے. جب یہ کان ان کانوں سے غلط سنتا ہے سیدھا اثر دل کے اوپر ہوتا ہے. پھر یہ دل کی کیفیتیں بدلتی ہیں. پہلے داغ لگتا ہے, دھبا لگتا ہے, سیاہ ہوتا ہے, پتھر ہوتا ہے, حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان ظاہراً انسان ہوتا ہے, اس کا دل جانوروں اور بھیڑیوں سے بھی بدتر ہو چکا ہوتا ہے. یہ درندہ صفت بن چکا ہوتا ہے نگاہوں کی خیانتوں کی وجہ سے, کانوں کی خیانتوں کی وجہ سے. کیا آپ نے اخبارات پہ یہ خبریں سنی نہیں کہ 5, 6, 8, 10 سال کی معصوم کلیوں کو اور پھولوں کو مسل دیا گیا؟ کیا آپ نے اخبارات کی زینت بنتی یہ تصاویریں دیکھی نہیں کہ سگی ماں سے منہ کالا کر لیا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تسلسل کے ساتھ جب نگاہیں خیانت کرتی ہیں, تسلسل کے ساتھ جب کان غلط سنتے ہیں, تسلسل کے ساتھ جب زبان غلط بولتی ہے, یہ پھر دل پہ ایسا اثر ہوتا ہے, یہ زنگ آلود ہوتا ہے, سیاہ ہوتا ہے, کالا ہوتا ہے, پتھر بن جاتا ہے, پھر حتیٰ کہ یہ جانور بن جاتا ہے, درندہ بن جاتا ہے. اسے پھر کچھ دکھائی اور سلجھائی نہیں دیتا. اور میں تو اکثر کہتا ہوں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے نا
تنہائی میں بیٹھ کے جب نگاہوں کا گناہ کرتے ہیں، زبان کا گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کے نہ کبھی غور کیا کریں، اس نگاہوں کی نعمت کے اوپر غور کر لیا کریں۔ اللہ اکبر، اس کی پلکوں کے اوپر، اس کے بھووں کے اوپر، ان نگاہوں کے اندر کی سفیدی اور سیاہی کے اوپر، ان نگاہوں کے اندر قدرت نے جو تمہیں آنسوؤں کا سمندر دیا ہے، ان آنسوؤں کے اوپر یہ نگاہیں بہت کچھ کہتی ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو صفحات، سینکڑوں صفحات کے اوپر انسان لکھ نہیں سکتا، لیکن ایک نگاہوں کے اشارے سے کہہ دیتا ہے۔ انسان کے غصے کا اظہار، محبت کا اظہار، ایک آنسو انسان کی پوری داستان بیان کرنے کے لیے بسا اوقات کافی ہوتا ہے۔ کیا کچھ نہیں کرتا آج کا نوجوان، ایف اے کیا، ایف ایس سی کی، بی ایس سی کی، آگے نکلا اور نکلا، 30 سال پھر آئی اسپیشلسٹ بنتا ہے، 30 سال کی محنت کے بعد بھی ان نگاہوں کی حقیقت کو 100% نہیں پا سکتا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو کہاں کھپا رہے ہو؟ غلط نگاہی کے اندر، بد نگاہی کے اندر۔ یہ نوجوان اپنی جوانی بد نگاہی کے اندر بسر کر رہا ہے، اس کا اثر پھیدا دل کے اوپر ہوتا۔ مت سمجھیے کہ میں محض گناہ کر رہا ہوں، آنکھوں سے غلطی دیکھ رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا، جیسے ہماری فیملیز ہیں، انسانوں کی فیملیز ہوتی ہیں، جڑی ہیں، ایک فرد نہیں ہوتا بلکہ اس فرد کے ساتھ کئی ایک رشتے جڑے ہوتے ہیں۔ آپ تو گھر سے ایک بیٹی کو ودا کرتے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، گھر سے ودا کیا، اب ایک بیٹی جب جاتی ہے تو کتنے رشتے اس کے ساتھ جڑتے ہیں، کتنی خوشیاں ایسی ہیں جو اس سے پہلے آپ کے خاندان میں نہیں تھی اب آ گئیں، کتنے غم ایسے تھے جو اس سے پہلے آپ کے خاندان میں نہیں تھے اب آ گئے، کتنے رشتے جڑے۔ ایسے ہی نیکیوں کی بھی فیملی ہے، گناہوں کے بھی خاندان ہیں۔ اب ایک نیکی ہے نماز، اب اس نماز کو ادا کرنے کے لیے آپ کو کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا، وضو کرتا ہے، وضو کے قطرات سے آپ کے گناہ جھڑتے ہیں، پھر آپ کو اللہ کے گھر مسجد میں آ کر مسجد کی زیارت کرنی پڑتی ہے، پھر مسجد میں آ کے قرآن کی سماعت ہے، پیاری آواز قرآن کی آپ کے کانوں میں پڑتی ہے، پھر مسجد میں آ کر نیک چہروں کی زیارت آپ کو کرنا پڑتی ہے۔ ایک نیکی کتنی نیکیاں اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح ایک گناہ کتنے گناہوں کا سبب بنتا ہے۔ مت معمولی جانیے کسی گناہ کو۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ پہلے نگاہیں ملتی ہیں، نگاہوں کے ملنے کے بعد پھر جذبات ابھرتے ہیں، پھر وعدے ہوتے ہیں، پھر وعدوں کے بعد ٹائم فکس ہوتے ہیں، پھر ٹائم کے بعد ملاقاتیں ہوتی ہیں، ملاقات کے بعد پھر ایمان کا جنازہ نکلتا ہے، عزتوں کا جنازہ نکلتا ہے، ملاقاتوں کے بعد پھر وہ کچھ ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کوئی پھندا لے رہا ہے، کوئی گولیاں نکل رہا ہے، اور کوئی ماں باپ کی عزت کو تار تار کر کے کوئی بیٹی گھر سے نکل رہی ہے۔ کیا یہ کچھ نہیں ہوتا؟ اس کی ابتدا کہاں سے؟ نکاحوں کی خیانت سے۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ اب ہونا یہ چاہیے کہ ان نگاہوں کے اندر حیا ہونی چاہیے۔ جوانی وہی ہے کہ جس جوانی کے اندر حیا ہو۔ اللہ پوچھیں گے تجھے جوانی دی تھی، قوت عروج پہ تھی، کیا دیکھتا رہا، کیا سنتا رہا، کیا گنگناتا رہا؟ آج کے نوجوان کو کہے نا بھیا نماز کے لیے، نماز کا وقت ہے، اذان ہوگی، بڑے اس کے پاس بہانے، لیکن ایک بڑا بیہودہ قسم کا بہانہ آج کے نوجوان دیتے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ میرے کپڑے خراب ہیں، گھٹنوں میں درد ہے، وہ لباس میرا ٹھیک نہیں ہے۔ جب کوئی نوجوان ایسی بات کرتا ہے تو میں اس کو یہ جواب دیتا ہوں اصلاح کے لیے، تیرے کپڑے خراب ہیں، تو ناپاک ہے۔ اب بتا، جب ساری رات اور سارا دن آنکھوں میں دیکھنے کے لیے گندگی، جب سارا دن کانوں میں سننے کے لیے گندگی، جب سارا دن زبان پہ گنگنانے کے لیے گندگی، تو پھر تیرے کپڑے خراب نہ ہو تو اور کیا؟ کیا تجھے تیرا یہ عذر بچا لے گا کہ کپڑے خراب ہیں؟ اور ڈبل مجرم ہے تو ڈبل مجرم، شیطان کی طرح ہر وقت ناپاک، گندا، پلیت بھی ہے، بے نمازی بھی ہے۔
بے نمازی بھی ہیں اور پلیت بھی ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بڑی پیاری بات کہی اور کیا کہا؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ اللہ اکبر. سورۃ النور جس کا معنی ہی روشنی ہے. اللہ کہتے ہیں آپ محمد علیہ السلام ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ باہر نکلا کریں تو اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیا کریں، اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کریں. اچھا، نگاہوں میں حیا پیدا ہوگی تو کیا ہوگا؟ کہا کہ اس عمل کی وجہ سے یہ اپنی عزت کی حفاظت کر لیں گے، ان میں طہارت آئے گی، پاکیزگی آئے گی. ساتھ ہی اگلی آیات کے اندر مومنات کو خطاب کیا، کہا مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب گھر سے نکلے اپنی نظروں کو ذرا جھکا کے جایا کریں، اپنی اندر حیا کو پیدا کر لیں. میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، نوجوان بیٹیوں سے بھی کہوں گا کہ اپنی اندر وہ حیا پیدا کرے جو حیا فاطمہ کے اندر تھی. اللہ نے پوچھنا ہے جوانی دی تھی، بتا کیسے گزر کی تھی. جوانی دی تھی، بتا جوانی کے اندر کیا کرتا رہا. اور یہاں چلتے ہوئے میں ایک واقعہ ضرور سنانا چاہوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ امت مسلمہ کے نوجوان کیسے ہوتے تھے. وہ نوجوان کہ جنہوں نے دین کی سربلندی کا کام کیا تھا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اعلاء کلمۃ اللہ کا کام کیا تھا. غیرت، حیا اور شرم کے میدان کے اندر ان کا کیا کردار تھا اور کیا عمل تھا. میں اپنی بات نہیں کرتا، کسی مسلمان کی بات نہیں کرتا، غیر مسلمہ عیسائی عورت کی زبان سے سنیے. ہے یہ عورت عیسائی نصرانیہ ہے، غیر مسلمہ ہے. اب اس کی زبان سے سنیے کہ وہ مسلمان کہ جنہوں نے دین کا کام کیا، بلکہ وہ مسلمان جو مشرق میں ہوتے تھے مغرب میں بیٹھے دشمن کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا تھا. وہ جنوب کے اندر لشکر کو تیار کرتے، شمال میں بیٹھے دشمن کے اوپر رعب طاری ہو جاتا. ان کا کیا کردار تھا؟ اللہ اکبر. مسلمانوں کی قید میں ایک عورت آ گئی رسول اللہ کے زمانے میں علیہ الصلوۃ والسلام. یہ عیسائی تھی، نصرانیہ تھی، کافی دن قید میں رہی. آپ اس کے قریب پہنچے تو اس خاتون نے ایک بات کہی. اس خاتون نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت دار باپ کی بیٹی، عزت دار بھائی کی بہن ہے، مجھے رہا کر دیا جائے، پوری عزت کے ساتھ مجھے اپنے گھر پہنچا دیا جائے. آپ اس کی بات کو سنتے، جواب نہ دیتے، خاموشی اختیار کرتے، چل دیتے. چند دن یہ سلسلہ جاری رہا. چند دنوں کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کا ایک چھوٹا سا قافلہ تیار کیا، چند صحابہ کو تیار کیا اور حکم دیا کہ اس خاتون کو پوری حفاظت کے ساتھ اس کے گھر پہنچا دو. اللہ اکبر. یہ اس دور کے نوجوان، اس دور کے مسلمان اور مومن تھے. ایک اجنبیہ عورت نے نہ جانے کتنی راتیں اور کتنے دن اصحاب رسول کے ساتھ گزارے اور سفر کیا. چلتی چلتی جب وہ پہنچی، کہاں پہنچی؟ اپنے علاقے میں، اپنی بستی میں، اپنے گھر میں. تو اس کے بھائی نے اپنی بہن کو دیکھا اجنبیوں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ. اس کا نام تھا عدی بن حاتم تھائی، عدی بن حاتم تھائی. اس نے جب دیکھا اس سے ایک سوال کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ آج کے مسلمان سے وہ زیادہ غیرت مند تھا، آج کے مسلمان سے زیادہ غیرت مند تھا. اس نے کہا بہنا، خبر گیری بعد میں، حال احوال بعد میں، سب کچھ بعد میں، پہلے یہ بتا تو چند دن محمد کی قید میں رہی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، تیری عزت و ناموس کی سفید چادر کے اوپر کوئی داغ یا دھبا تو نہیں لگا؟ اللہ اکبر. اب اس کا جواب سنیے، اس کا جواب سنیے. اس نے سینہ تان کے کہا عدی، تو میرا سگا بھائی، جو تیری ماں وہی میری ماں، جو تیرا باپ وہی میرا باپ. مجھے اس رب کی قسم جس نے عیسیٰ پر انجیل کو نازل کیا اور جو عزت و آبرو مجھے محمد کی قید میں ملی ہے، ساری عمر سکے باپ کی چھت کے نیچے بھی نہیں ملی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سکے باپ کی چھت کے نیچے بھی نہیں ملی. یہ مسلمان تھے انہوں نے دین کے سربلندی کا کام کیا.
آگے سنیے، آگے کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے عدی تو عزت کی بات کرتا ہے، تو حیا کی بات کرتا ہے، تو عصمت کی حفاظت کی بات کرتا ہے، عدی تو میرا سگا بھائی ہے، جو تیری ماں وہی میری ماں، جو تیرا باپ وہی میرا باپ، مجھے اس رب کی قسم جس نے عیسیٰ پر انجیل کو نازل کر دیا اور جو شرم و حیا میرے ان لوگوں کی آنکھوں میں دیکھی ہے، ادی وہ شرم حیا تیری آنکھ کے اندر بھی نہیں ہے، اللہ تیری آنکھ کے اندر بھی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ جوانوں اپنی آنکھوں میں اس حیا کو پیدا کر لو، جب نگاہوں میں حیا پیدا ہوتی ہے پھر اللہ کی قسم دل کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے، جب نگاہوں میں حیا پیدا ہوتی ہے پھر دل میں رب کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ نگاہوں اور کانوں کا بڑا تعلق ہے انسان کے دل اور انسان کی زندگی اور لائف کے ساتھ۔ نوجوانوں مت غلط دیکھو، مت غلط دیکھو، مت غلط سنو، پوچھے جاؤ گے، لمحے لمحے کا حساب ہوگا، سوال کیا جائے گا تنہائی کے بارے میں، ناجائز تعلقات کے بارے میں، ناجائز محبتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے، سوال کیے جاؤ گے۔ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر اللہ پوچھیں گے بتا جوانی کہاں گزاری اور کہاں بتائی تھی۔ عرض کر رہا تھا اللہ جوانی کے بارے میں پوچھیں گے، اور پھر جوانی کے اندر آج کل جو سب سے زیادہ گناہ ہیں وہ آنکھوں کے ہیں اور کانوں کے ہو رہے ہیں، اور نگاہوں کا براہ راست اثر کہاں ہوتا ہے؟ دل کے اوپر، چاہے وہ اچھائی کرے چاہے۔ مجھے یہ بات تو بتائیں، صاحب عقل و فہم ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھر کی زیارتیں کروائے، بار بار کرواتے، میری دعا ہے آمین کہیں سارے جذبہ دل سے، اللہ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارتیں کروائے۔ مجھے بتائیں یہ تو گنہگار ہے، پاپی ہے، بڑے سے پاپ بیلے ہیں، یہ جب احرام کی چادر پہن کے بیت اللہ میں یوں پاؤں رکھ کے سامنے اللہ کے گھر کو دیکھتا ہے، دیکھ تو آنکھیں رہی ہیں، دل کو نرم ہو جاتا ہے، وہ دل کی نرمی آنکھوں کے آنسوؤں کی شکل میں باہر کیوں آتی ہے؟ جب یہ قرات کے لیے پیچھے کھڑا ہے اور ماشاءاللہ ہمارے مربی اور استاذ جب میٹھی آواز سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سنا تو کانوں نے ہے، دل کو ہلتا ہے، زبان کی توبہ استغفار کرتی ہے۔ مانیے مانیے کہ دل تک پہنچنے کا راستہ ہے نگاہیں، دل تک پہنچنے کا راستہ ہے کان، جو نگاہیں سنتی ہیں سیدھا دل کے اوپر اثر ہوتا۔ اپنے دل کو درندہ نہ بننے دو، جانور کا دل نہ بننے دو نوجوانوں، اپنے دل کو حیوان کا دل نہ بننے دو، ہوس کی آماج گاہ نہ بننے دو، ناجائز محبتوں کی آماج گاہ نہ بننے دو، اور اپنے دل کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں تقوی آئے، ایمان آئے، تو پھر اپنی آنکھوں میں کیا پیدا کریں؟ حیا پیدا کریں۔ نوجوان اللہ کی قسم بڑا پیارا لگتا ہے جس کی نظر جھکی ہوئی ہو، وہ نوجوان بڑا خوبصورت لگتا ہے جس کی خوبصورت داڑھی ہو، چمکتی پیشانی ہو، اور وقت نماز بھاگتا ہوا اللہ کے گھر آتا ہو، اور جہاں سے گزرتا ہو دیکھنے والی ہر ماں بیٹی بہن وہ سمجھے کہ یہ عزت کا لٹیرا نہیں، ہماری عزتوں کا محافظ ہے۔ اللہ اپنے اندر اس حیا کو پیدا کریں کہ اللہ نے اس جوانی کے بارے میں کیا کرنا ہے، کل سوال کرنا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا اللہ کھڑا کریں گے، پہلا سوال عمر کے بارے میں ہوگا، اور دوسرا سوال میں نے ذرا تفصیل سے بات کر دی تاکہ اصلاح ہو جائے، بچپن کو کاٹ دے، بڑھاپے کو کاٹ کے درمیان میں جو زندگی ہے یہ زندگی جوانی ہے، مجھے اس کا حساب دے۔ تو نوجوانوں آج کے خطبہ کے بعد انشاءاللہ اپنی اصلاح کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اب آخری حدیث سن لیں۔ آپ کہیں گے حافظ صاحب کوئی بشارتیں خوشخبریاں بھی تو ہونی چاہیے۔ آپ بدلتے ہیں، آپ تبدیل ہوتے ہیں، قوت عروج پہ ہیں، یہ جوانی نہیں کھپاتے آپ ادھر ادھر کے ناجائز کاموں میں، عبادت میں لگاتے ہیں، وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ توفیق دے راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، قرآن کی ایک روٹین بنا کے روزانہ کی بنیاد پر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں،
جوانی دی ہے، کھپا رہے ہیں اللہ کی عبادت میں، تو آپ کے لیے بشارت ہے، صحیح بخاری کی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث زبان نبوت سے بہت بڑی بشارت کہ یہ نوجوان قوت عروج پہ، طاقت عروج پہ، اور اس طاقت اور قوت کے زمانے کے اندر عبادتیں کرتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے، بندگیاں کرتا ہے، زبان پہ گنگناتا ہے تو قرآن کی آیتیں، کانوں میں سنتا ہے تو قرآن کی آیتیں، آنکھوں سے دیکھتا ہے تو قرآن دیکھتا ہے، حیا اس کے اندر کردار کا یہ غازی ہے۔ کہا قیامت کے دن آئے گا، اللہ اس نوجوان کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گی۔ آپ کے لیے پروٹوکول اللہ نے رکھا ہے، عرش کا سایہ آپ کا منتظر ہے، آپ اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں کھپا دیجئے، مت کسی کی عزت کے ساتھ کھیلو، مت کسی کی عصمت کے ساتھ کھیلو، مت ماں باپ کو رسوا کرو، مت اپنے بزرگوں کی پگڑی کو پاؤں کے اندر روندو، مت ناجائز تعلقات و ناجائز محبتوں کے اندر گولیاں کھاتے پھرو، دھمکیاں دیتے رہو، جانوروں کی طرح گلیوں اور بازاروں کے اندر آوارہ پھرتے رہو۔ مسلمان ہو، مومن ہو، کلمہ پڑھتے ہو، غیرت مند نبی کے غیرت مند امتی بنو، غیرت مند اسلام حیا کا شرم کا درس دینے والا دین ہے اسلام۔ اس دین کو ماننے والا کبھی غلط راستے پہ نہیں چلتا۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ یہ ایک بڑا اہم اعلان ہے اور کچھ دعاؤں کی درخواستیں ہیں۔ کل انشاءاللہ الرحمن 16 اگست بروز ہفتہ عشاء کی نماز کے بعد ہماری اس مسجد جامعہ مسجد اہل حدیث احمد پورہ کے اندر ایک عظیم الشان درس قرآن و حدیث کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کے اندر ممتاز عالم دین، جید عالم دین، فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب حافظہ اللہ آف کراچی، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے یہ شخصیت، پورا ملک الحمدللہ شیخ صاحب کی شخصیت سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ کل وہ ہمارے ہاں تشریف لا رہے ہیں، بڑی سعادت کی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو تمام دوست اور تمام احباب انشاءاللہ کل عشاء کی نماز مسجد حاضہ کے اندر ادا کریں گے انشاءاللہ الرحمن، ضرور ادا کیجئے گا، شیخ صاحب کی زیارت بھی کیجئے گا، ان کی نصیحتوں سے فائدہ بھی اٹھائیے گا اور ان سے ملاقات بھی کیجئے گا۔ اور شیخ صاحب کا آج بھی درس قرآن ہے، 15 اگست روز جمعہ
یہ بڑی معروف ہماری مسجد ہے مولانا حکیم صادق سیالکوٹی صاحب والی، پورا حیراں کے اندر. تو آج انشاءاللہ ان کا وہاں درس قرآن ہے، وہاں بھی ضرور تشریف لے جائیں، وہاں بھی ان کا درس قرآن کو سنیں. اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو لمبی صحت و ایمان والی زندگی عطا فرمائے، یوں ہی دین کی خدمتیں وہ کرتے رہیں. اور یہ کچھ دعاؤں کی درخواستیں آئی ہیں. ایک بہنہ کی طرف سے دعا کی درخواست ہے، ان کے شوہر بیمار ہیں، دعا کر دیں اللہ ان کے شوہر کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے. شیخ حبیب الرحمان صاحب ان کے بڑے بھائی حافظ فضل الرحمان صاحب کافی دنوں سے علیل ہیں، بیمار ہیں، دعا کی درخواست بھیجیے. دعا کر دیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے. سب کے لیے دعا کریں، درد دل سے دعا کریں، خصوصاً امت مسلمہ کے نوجوان طبقے کے لیے دعا کر دیں. اللہ اس امت کے نوجوانوں کی اصلاح کر دے، اللہ نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، اللہ ان کی نگاہوں میں حیا کو پیدا کر دے، اللہ ان کو راتوں کو اٹھ کے اپنے سامنے جھکنے والا بنا دے. اللہ ہماری اس امت کے نوجوانوں کو عزتوں کا محافظ بنا دے. اللہ ہماری نوجوان بیٹیوں کی بھی اصلاح فرما، نوجوان بہنوں کی بھی اصلاح فرما. اللہ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو با پردہ کر دے، با حیا کر دے، با پردہ کر دے، با حیا کر دے. اللہ نہ صرف یہ کہ ہمارے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو، اللہ ہمارے پوتے جو نسلیں چلے، اللہ ساری نیکی پیدا کرنا. اے اللہ میں آپ سے درد دل سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ قیامت کے دن ہمارا حساب آسان کرنا، اللہ ہمارا حساب آسان کرنا. اللہ روز حشر ہمیں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دینا، اللہ اعمال نامہ ہمیں دائیں ہاتھ میں دینا. اللہ جتنے احباب یہاں اکٹھے جمع ہیں، جو خواتین آئی ہیں، اللہ ہم سب آپ سے، آپ کے گھر کے اندر بیٹھ کر اللہ آپ سے سوال کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمانا، عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمانا. اللہ ہم سب کو رسول اللہ کے ہاتھوں سے کوثر کا پانی پلانا علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ ہم سب کو نبی کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمانا. اللہ وہ حمد کا جھنڈا جو رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اللہ ہم سب کو جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمانا. اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، اللہ جہنم سے بچاتے ہوئے، جہنم کی آگ سے بچاتے ہوئے، اس کی لو سے ہم کو بچاتے ہوئے، اللہ انبیاء، صلحاء، شہداء، صدیقین، اللہ ان کے ساتھ ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمانا. اللہ جنت میں پہنچے تو اللہ اپنے چہرہ پر نور کا ہم کو دیدار کروانا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.